بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ جزء دال، مواخات مدینہ۔ حاصلات تعلیم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ نمبر 1 مواخات مدینہ کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، نمبر 2 مواخات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارہ کے تصور کو سمجھ سکیں، نمبر 3 مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواخات مدینہ کی اہمیت کو سمجھ سکیں، نمبر 4 معاشرے میں مواخات اور بھائی چارہ کے فوائد اور اس کے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ مواخات کا معنی و مفہوم: مواخات کے معنی بھائی چارہ کے ہیں۔ نبوت کے 13ویں برس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ان کی رضا کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کرنے والے یہ افراد مہاجرین کہلائے۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ پہلے سے آباد تھے اور انہوں نے مہاجرین مکہ کی مدد کی اور وہ انصار کہلائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کا رشتہ قائم فرمایا۔ تاریخ میں اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مواخات مدینہ کا پس منظر اور ضرورت: ہجرت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ مہاجرین کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنے کا عزم بھی دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک ایسی حکومت عملی پیش کرنا چاہتے تھے کہ کسی فرد میں بھی احساس محرومی پیدا نہ ہو اور کسی پر بھی اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس موقع پر جو حکمت عملی اختیار فرمائی، یقیناً وہ آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ عمل ہے۔ مواخات کا واقعہ: رجب سن 1 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق 45 مہاجرین اور 45 انصار کے درمیان یہ رشتہ اخوت قائم کیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، دو آپس میں بھائی بن جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ تھام کر فرمایا، یہ میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دو مسلمانوں کو بلاتے رہے اور فرماتے رہے کہ آج سے تم بھائی ہو۔ مواخات مدینہ کے موقع پر جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا گیا، ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث۔ نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک۔ انصار کا جذبہ ایثار قربانی: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین
کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا تو یہ رشتہ بالکل حقیقی رشتے کی طرح بن گیا۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے جس اخوت اور قربانی ایثار کا مظاہرہ کیا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر انصاری صحابی ایک مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اپنے تمام مال و اسباب کے بارے میں معلومات دی اور کہا کہ اس میں آدھا تمہارا ہے۔ بعض مہاجرین نے اس پیشکش کو قبول کیا اور بعض نے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے محنت و مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ مواخات مدینہ کی اہمیت۔ مواخات مدینہ کے دوران دور اندیشی نتائج نکلے۔ یہ لفظ یعنی بعد میں بتاتا ہوں۔ دور اندیشی نتائج نکلے، اس سے صرف مہاجرین کو ہی فائدہ نہیں ملے بلکہ انصار بھی مستفیض ہوئے۔ یہاں پر چند فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مواخات مدینہ کے ذریعے مہاجرین کی معاشی کفالت کا انتظام کیا گیا۔ مہاجرین زیادہ دیر انصار مدینہ پر بوجھ نہ بنے بلکہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ نمبر 2، انصار مدینہ کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر تھا۔ یہاں کی تجارت پر یہودی کی اجارہ داری تھی، جس کی وجہ سے جب بھی انصار کو فصل کی کاشت کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی تو یہود ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ یہود سستے و عمود انصار سے فصلیں ہتھیار لیتے اور بعد ازاں مہنگے دام بیچتے تھے۔ مہاجرین تجارت کے گر خوب جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہودیوں کے جنگل سے آزادی کے لیے انصار کی خوب مدد کی۔ نمبر 3، مہاجرین مکہ کے لیے مدینہ منورہ ایک اجنبی شہر تھا۔ انصار مدینہ نے مواخات کے ذریعے مہاجرین کو جو پیار اور اعتماد، بھروسہ، خلوص اور ایثار معنی قربانی پیش کیا تو اس سے ان کی اجنبیت ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنائیت کا احساس ہوا اور اب مدینہ منورہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے بڑھ کر عزیز ہو گیا۔ نمبر 4، مہاجرین مکہ گزشتہ 13 برس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے ذریعے انصار مدینہ کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام فرما دیا۔ نمبر 5، مواخات مدینہ کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت فرما دیا کہ انسانوں کی باہم تعلقات، وابستگی اور تجارت اتحاد کی حقیقی بنیاد وطن، رنگ، نسل، زبان وغیرہ نہیں ہے بلکہ صرف دین ہے۔ نمبر 4، مواخات کے رشتے سے تمام قبیلوں کے اختلافات ختم ہو گئے اور ایک مشترکہ رشتہ کی بنیاد پڑی۔ جی قادری صاحب، حضور کے صدقے میں کامیابی عطا فرما، حضور کے صدقے میں سب کو عالمہ فاضلہ بنا، مولا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار سے ان کو مستفیض فرما اور وہ کردار اپنائیں، حاصل کریں اور اس کردار کو آگے بھی پھیلائیں اور دینی دنیاوی نعمتیں حاصل کر کے خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں پر، دلوں میں جو جائز دعائیں حضور کے صدقے میں طرح کی ہماری سبھی جائز دعا کو قبول عطا فرمائے۔ نصر من اللہ فتح قریب المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب، پیغام لیجیے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی بیٹا ہاں جی 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 قادری صاحب یہ بہنوں امک جی جی قادری صاحب اहिड़ी रीते नसीहत उते पर करी जाए न अलहमदुल्ला ई जेको अमुक भेणूं सम्झियूं नी जी वडोदरा जी ॻाल्हि न आहे सम्झियूं अमुक भेणूं कोरो करिणो आहे ई જરાક सम्झाए ॾिए थोरो कोन जी ऐं ने ने कादरी साहिबु पाण हुते कोलाल बि इंजी पियो वज़ाहत करे ॾिए ने हिकिड़े ॿिए भेण जी ओळखाण पिण थिए ने ॿियो ख़ासि करे न कोरो हुते हूंदो आमीन। हम्म इंशाअल्लाह वॾो क्लास पंहिंजो जी हा इन- इन- जी बेटा इंशाल्लाह कोशिशि अहिड़ी कईबोसीं माना सलाह सूचन करे जी 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 बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे कादरी साहिबु जी हा जी हा कोला जो महिनत कयूं थियूं पंहिंजो वक़्तु ॾिए थियूं टाइम ॾिए थियूं पंहिंजियूं भेणूं वक़्तु ॾिए थियूं इल्मु हासिलु कयूं थियूं जिनखे ख़बर आहे कादरी साहिबु मिनाजुल क़ुर कोरो आहे कोरो न आहे वग़ैरह ने महिनत ॾिए थियूं रोज़ु या 8 ॾींहं में कम से कम 2-3 ॾींहं त टाइम कढे थियूं हा न 2-3 ॾींहं ॿ खनि ॾींहं 3 ॾींहंनि में ॾिए थियूं टाइम अने ॿियो से परे में और टाइम पढ़नि में कढींदियूं हुयूं त इहे हक़दार वधारे ई जी कादरी साहिबु
آمین 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 انشاءاللہ. بیٹا زبردست ॻाल्हि आहे. भला ही यानी कीअं सोना जे कीअं थी अल्लाह ताला हुज़ूर जे सदके में मिनी न्याणीअ खे ही इंशाअल्लाह ताला फैज़ से मुस्तफ़ीज़ करे इंशाअल्लाह ताला. हाँ बेटा वॾी ॻाल्हि आहे, बोरी जबरी ॻाल्हि आहे. अल्लाह क़बूल करे. छा कोशिश ईज है कादिर साहब. हाँ जी 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 बेटा. हम्म. हाँ. हम्म. इंशाअल्लाह. हाँ नंबर विच छॾी आहे कादिर साहब. नंबर भेण वटि मिली नहीं लॻे. जी जी. आमीन. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. चवां थो ऑनलाइन सबक़ु चालू हो अने सम्झी वञो 11:08 पूरो थियो आहे. तव्हांखे फ़ोन करे हुयोसीं. भले भले इंशाल्लाह शुक्रिया जज़ाकल्ला. समाचार थिया मूंखे. जी जी उहो मैसेज करे आयो. भले ख़ुदा हाफ़िज़. ભૂખ લાગી એ મૂવી બપોરે વહેલો ખાઈ ગયેલી ને દેખા हाँ હું ખબર છે હેડી મુક કોલે ભૂખ લાગી કાડે મુક ભાવતે મન નથી ભાઈ ભાવતે મન થયું કે પાંચ નહીં ખામ हाणे પાણી પી ગયો ભાવતે નહીં જ ખામ हाणे पंहिंजे